سفارش کا دین نہیں ہے. آیت الکرسی کا بندہ سمجھ آیا ادھر؟ میرا دین سفارش والا دین نہیں ہے. یہ تو شکر کرے کہ اللہ نے آپ کو میرا باپ بنا دیا. دوبارہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات نہ ہو. جی کیا ہو؟ جیسے ہی اپنا باپ گھر پہ آیا ہوا ہو، یہ بات شروع کیا تھا نا، بیٹھنے لگے تو چٹائی رول کر دی کہ آپ باپ کی طرف سے نہیں آئے ہوئے، آپ اسلام کے خلاف آئے ہوئے. میرے شوہر سے، نبی علیہ السلام سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کوئی مطلب ان کے خلاف، ان کی ڈیل کے خلاف مجھ سے مراعات چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونے دوں گی میں اسلام سے نہیں فارغ ہونا چاہتی. بنو قریظہ غزوہ احزاب میں نا، جب بنو قریظہ آپس میں اسی طرح اکٹھے ہوئے، ہم اکٹھے نہیں ہوئے، نعوذ باللہ، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر وہ ایسے نا ان کا جرگہ بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے یار یا تو اپنے بچے اور عورتوں کو قتل کر دو تاکہ کھل کے لڑو مسلمانوں سے. باہر نبی علیہ السلام کھڑے میں، فوج مسلمانوں کی آ چکی، اور یا تو پھر اپنی بیوی بچے مار دیتے ہیں تاکہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہو، بس کیا فرق پڑتا ہے پھر جیئیں یا مریں، یا پھر معافی مانگ لیتے ہیں، یا پھر کھلے عام کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کلمہ پڑھیں گے. یہ تین باتیں ڈسکس ہو رہی. ابھی ڈسکشن ہو رہی، اتنے میں صحابی انٹر ہوئے، دروازہ کھلا قلعے کا، اور صحابی نے کیا کیا؟ اب صحابی کون انٹر ہوا تھا؟ جو بنو قریظہ کا چیف ایمبیسڈر تھا، دوست، اوس کے قبیلے کا سیکنڈ ان کمانڈ. صحابی گھوڑے پہ انٹر ہوا ہے اور ان سب کو جانتا ہے، ظاہر ہے اکٹھے رہتے ہیں. اور انہوں نے دیکھا جیسے میرا کوئی دوست آیا ہو نا، کوئی علی نام کا دوست ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے علی کو دیکھا. اب میں یہودی ہوں اور میں نے اپنے مسلمان دوست کو دیکھا، تو میں نے اشارہ کرنا ہے نا کہ باہر یہ حالات بتا، مسلمان کیا کہہ رہے، نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا. تو علی نے کیا کیا؟ میرے دوست نے مجھے بتانے کے لیے کیا کر دیا، غلطی سے کیا اشارہ کر دیا، ایسے کیا، بس گھوڑے پہ تھے، صحابی نے ایسے کیا، خالی ہاتھ ایسے کر کے لٹرلی تھی، تلوار تم پہ پھری. اور جیسی ہاتھ ادھر گیا تو پتہ چل گیا ان کو کہ یہ تو میں نے سیکرٹ انفارمیشن اسلام کے دشمن کو دے دی ہے. اور جیسے ایسے کیا، اگلے ہی سیکنڈ میں گھوڑا موڑا اور مسلمانوں کی صفیں چیرتے ہوئے ڈائریکٹ مسجد نبوی، مدینہ سے اوپر، مطلب بنو قریظہ مدینہ کے ساؤتھ میں، وہاں سے چیرتے ہوئے مسجد نبوی میں سفر کیا، اپنے آپ کو ستون سے باندھا اور کہا یا اللہ مجھے معافی چاہیے. بس 40 دن تک ستون میں بندے، پھر آیتیں آئیں کہ اللہ نے معاف کر دیا. وہ اللہ کی طرف دیکھا، ام حبیبہ ہی تھیں، ابو سفیان کی بیٹی، جنہوں نے کہا کہ کچھ خبری سنا دوں اس کو. اسلام اتنی سینسٹیو چیز ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سلمان خان یا عمران خان نہیں اسلام سکھا سکتے. اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ ایسے کیا اپنے دوست کو آ کے، بس چٹائی خالی رول ہوئی بھی تھی. ام حبیبہ نے کہا نہ، تجھے بیٹھنے بھی دیا نا میں نے تو اسلام فارغ ہو جائے گا میرا. غور سے سمجھیں، اس وقت میں کیوں آپ کو یہ تمہید باندھ رہا ہوں. عمر بن خطاب کے پاس گئے ہیں ابو سفیان کہ بھیا مطلب اتنا بڑا برانڈ ہے عمر بن خطاب کہ جا کے رسول اللہ سے کوئی بات کر دے. عمر بن خطاب نے جو ریئیکشن دیا وہ سمجھے ذرا. ابو سفیان کون ہے؟ اونر آف مدینہ رائٹ ناؤ، اوکے، سوری مکہ، اونر آف مکہ کا موسٹ انفلوئنشل مین، دا لیڈر آف دا لیڈرز، نمبر 1 کلین کا نمبر 1 لیڈر. اور عمر بن خطاب نمبر 3 کلین کے، اسلام میں آ چکے ہیں اب، اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر مدینے میں تو نے یہ نیگوشیشن سکسیسفل کر لی نا اور میں اکیلا رہ گیا، سب کے سب مان گئے اور میں اکیلا رہ گیا، تو اگر مجھے کوئی بھی نہ ملا تو میں مدینے کی چونٹیاں بھی ملی نا خالی، تو چونٹیاں لے کے آ جاؤں گا، تو چھوڑوں گا نہیں. مکہ تو گیا، اب تم لوگوں نے بہت کر لی، تم نے تمہاری بہت ہو گئی، اب ہم تو بہانہ ڈھونڈ رہے تھے تب کو حملہ کرو، مجھے کوئی نہ ملا اور صرف چونٹیاں بھی ملی تو تب بھی تیرے پیچھے آؤں گا میں، اور جو کچھ کر سکتا ہوں میں کروں گا کہ تم لوگوں کو اب نہیں چھوڑنا.
یہ عمر خطاب، ٹھیک ہے، یہ ہمت جو چاہیے ہوتی ہے نا، ابھی آپ کو بتاتا ہوں، دور کی بات نہیں ہے. ٹیسٹ پتہ کب ہوتا ہے؟ یہاں سے عمران خان اور شیخ رشید اکٹھے داخل پنڈی میں ہوتے نا، اور آگے کہہ رہا یار ساحل میاں آپ ہمیں ابھی زانی کہہ رہے تھے، تو آپ میں سے جس کے یا میرے چیئرمین سوری سر آئیں بیٹھنا، سیاست میں تو باتیں آپ بھی تو ایک دوسرے کو ماں بہن کرتے ہی رہتے تھے پہلے. عمران خان نے کہا تھا نا یا اللہ سب کچھ کر دی، مجھے شیخ رشید جیسا سیاستدان نہ بنائی، یا ابھی اکٹھے بیٹھتے نا کنٹینروں پہ. تو اگر میں نے یہ حرکت کی تب آپ کو پتہ چلے گا یہ باتیں عمر بن خطاب کی اور کام پاکستان کے نواب کے. عمر بن خطاب ہے تو شیخ رشید کیا اس کا باپ بھی ادھر آئے نا، تو میں کہوں گا بیٹھ پہلے پولیس اسٹیشن جا کے اپنے اوپر ایف آئی آر کروا جتنے زنا کی ہیں تم نے، شریعہ کونسل میں جا کے رجم لگوا، بعد میں ختم نبوت جیسا لفظ اپنے منہ سے نکالی. تو اسلام نہ کھیلا کر، پاکستان کھیلا کر. سمجھ رہے؟ میرے دین کے اندر کنفیوژن نہ ڈال. تو نے عیاشیاں کرنی ہے کر، کس نے تجھے منع کیا ہے؟ کون سا تو زنا پہ جبر کر رہا ہے؟ تیرے جیسا یورپ میں ہزار ہے، موناکو میں بھی ریڈ لائٹ زون میں پائے جاتے ہیں، ہالینڈ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ لیڈرشپ کے خلاف نہ بولیں، لیکن نام بدل اپنا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے عمر خطابی ٹون کہ نا بھائی دین میں کمپرومائز نہیں، جو چیز اللہ نے کہہ دی جس طریقے سے نبی اسلام نے کر دی بس، اس کے علاوہ اب ایڈیشن نہیں. کہیں پہ کچھ رعایت نہیں جو کہ نبی اسلام نے نہیں دی، اور کہیں پہ کوئی ایسی سختی نہیں جو نبی اسلام نے نہیں کی، اور کہیں پہ وہاں پہ رعایت نہیں جہاں پہ نبی اسلام نے سختی کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے چٹائی رول کرنا اپنے باپ کے آگے کہ ادھر رعایت نہیں ملے گی جہاں پہ نبی اسلام نے سختی کی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ پاکستان میں بڑوں کا ادب ہوتا ہے بیٹا، بڑوں کا ادب. ام حبیبہ نے تو اپنے باپ کا ادب نہیں کیا. اسلام میں ادب صرف نبی کا، جو نبی کے خلاف اس کے خلاف بے ادبی کرنی پڑے گی. جو نبی کے ہاتھ میں بے شک چھوٹا ہی ہو، بے شک 12 سال کا بچہ مجھے حدیث سکھایا، ادب تو کروں گا میں اس کا. اگر عمر کا ادب اسلام میں ہوتا تو ابو جہل کو 2 بچے نہ مارتے جا کے. نبی اسلام اس کی عمر کے بندے بیٹھتے کہ یار چل بڑوں کا ادب کر لیتے ہیں. جان لی اس کو 2 بچوں میں تھرو مروایا اللہ نے کہ تو کہیں اس بولے کے میں بھی نہ مرے کہ میری برابری کے بندے نے مارا ہے. تو رہے تیری عمر سے بھی چھوٹا مارے گا، اور جس کو تو کہتا درجہ اس سے بھی سب سے چھوٹا مارے گا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. بھئی یہ سوال پوچھا ہے مفتی صاحب، ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا اور آپ چند دنوں کے اندر شہید ہو گئے تھے. حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں. آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا سر فہرست ہیں معاذ اللہ. اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی، کیونکہ عمری قانون میں، یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں، عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے. اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئیں. ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں. سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے. دیکھو یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو. جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب، یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور
مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد، آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا، ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے کہنے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے، جو ہمارے اکابر تھے، ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا، تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی. برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا. آپ نے جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے، تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے. یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے. جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے، یہ یاد رکھو. باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ، اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ. بات سے بات نکلتی ہے نا. عیسائی آتے ہیں، عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، فلانا، یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے، جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے، علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو. بھائی آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری، وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی، وہ خوش ہیں. وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو، وہ کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی. وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھیں. تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے. دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں. یہی ہوگا نا؟ تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا. بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز. آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے؟ پھر ڈاکٹر کہ کچھ بھی نہیں کھانا. تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا. مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے. وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو، کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو، یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو. تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے، اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے یا ہندو ہے یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں، خدا ہی کا انکار کر دوں، تمام مذاہب کا انکار کر دوں. اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں، الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں، ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں، عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو. میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا، پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے، آپ جواب دیتے رہے. اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا، کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر، سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھی یا نہیں تھی؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو، ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی، ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت کھا، معاذ اللہ نقل کفر، وراثت نہ دے رہا ان کو، ان کا حمل ضائع کر دیا، اور
حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات, حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو. اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا, صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں, آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا, عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے. لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں, ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے, لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے, روایات میں ملتا ہے کہ عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں, کوئی ان میں نفرت نہیں تھی, ایک دوسرے کی تعریفیں, ایک دوسرے سے محبتیں. لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چس بنے ہوئے ہیں. تو باقی یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر, وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے, وہ کسی اسکالر کو مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر, یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا, نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی, حضرت عمر نے کیا کر دیا, 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا, یہ کر دیا حنفیوں نے حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا. اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا, حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑیں وہ. حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا, پھر پیغمبر نے کیا, پھر ابو بکر نے کیا, پھر عمر نے کیا, پھر عثمان نے کیا, پھر علی نے کیا, پھر 4 اماموں نے کیا, تمام صحابہ نے کیا, تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا, انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا, ابن قیم نے, پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةٍ إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا, کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا, کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں, چونکہ یہ حنبلی تھے, ابن تیمیہ بھی, ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی, اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہیں بھائی, 3 ہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا, پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, 3 3 ہوتی ہیں, 3 3 ہوتی ہیں, یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا, انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی. جب انہوں نے رائے قائم کی, ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھیں, ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے, بڑی حیثیت تھی ان کی, تھے پرہیزگار آدمی وہ, لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا, سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا.
پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے. انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی, 3 کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھٹا ہو گیا. پھر کیا ہوا, 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی اس پہ. القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا, اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے, ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں. وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی, 40-50 کتابوں کو کنگھالا گیا, علماء کے فتوے دیکھے گئے, قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی, اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا, وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا, بھائی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ ہے, میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا, آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے, وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں, تو کورٹ کہتی بھائی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ, تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے, جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا, بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے, ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے, ان کی اور نیکیاں بہت ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھائی. آپ یہ کہہ دیتے بھائی ان کا ایک تفرد ہے, یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا, لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی, بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے, طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا, دھڑ دھڑ طلاقیں, پھر ایک. نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے, وہ سرکاری مفتی تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں, اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے, ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا, اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے. اتنی ساری حدیث ہے, میرا اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے, تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون, یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی, اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اب وہ خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد, میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں, میں مجبور ہو گئی کس پر؟ دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا, بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا, وہ اسی سے وہ لوگ اس کی اس بات کو نہیں اس طرف جاتے اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے, اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے, پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام, قرآن, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے, مجبور نہ کرے. بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا ہے نا, مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی, پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے, اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر, نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم, تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. تو اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی, فزیکل ریلیشن بھی قائم کر, نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب تو وہاں سے طلاق لے, نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے.
اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا, نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے. پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی, ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے. بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم, اب آپ انجوائے کریں لائف کو, عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں. آپ آئی بات سمجھ میں, آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر آپ کو عمر سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں. تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس, ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا, 3 طلاقیں ہوئی, دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا, ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا, نبی کے پاس آئی, میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ. دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی, آپ جہاں چاہیں نکاح کریں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے, تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے. عذاب میں کون آئے گا؟ مرد. بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے. اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا, تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے, اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی, اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی, ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے تو. اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا. عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ. دوسری بات یہ, خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے جی, وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے, وہ مجبور نہیں ہے, لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا, تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی اپنا گھر بسانے کے لیے اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس کا جواب سمجھیں, وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا, اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے, وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. یہ بار بار میں بتاتا ہوں, کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم, تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے, کیونکہ ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا. لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں, شارٹ تھیں. لوگ انتظار کرتے تھے کسی جی 1 منٹ میں شیئر کریں گے. بہت دفعہ ہوا ہے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی خواتین کو حکم دیں پردہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. غزوہ احد میں یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ پردہ کروائیں. اے نبی اپنی ازواج کو بھی اور مومنین کی بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں آپ پردہ کریں. کس کی تائید میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی. ایک اور مثال تھی بڑی زبردست, میرے ذہن سے نکل گئی, وہ بہت زبردست مثال تھی. حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا, ہاں, جنگی قیدیوں کے بارے میں. جب بدر میں قیدی آئے نا, تو حضرت عمر نے حکم دیا ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, فدیہ لے کے چھوڑ دیں ہم ان کو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. نہیں, یہ تو الگ آیت ہے, حرمت علیکم امہاتکم, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اے ایمان والو, تم نے جو ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا, اللہ نے پہلے سے مقدر میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا نا کہ تمہیں ہلاک نہیں کرنا, تو یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا. ان قیدیوں کو چھوڑا کیوں؟ یہ تو اتنی بڑے اسلام کے دشمن تھے. تو کس کی رائے صحیح ہوئی؟ حضرت عمر کی.
ان کی رائے میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر نے ایک ڈول نکالا, اس میں کمزوری تھی. پھر میں نے ایک بہت طاقتور کو دیکھا کہ اس نے ڈول نکالا اور بڑی طاقت کے ساتھ ڈول نکال لیا نا, کنویں سے نہیں پانی کا ڈول نکالتے. تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ عمر, یعنی ان کے دور میں جو نظام چلے گا نا طاقت اور قوت کے ساتھ چلے گا. غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے کہ اسلامی تاریخ میں عمر جیسا دور نہیں آیا. ایسا خاندانی دور تھا نا حضرت عمر کا, کوئی اختلاف نہیں. اور کتنے آپ نے, اچھا جرمنی میں نا ابھی بھی عمر لا کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہی عمر لا ہیں. میں پہلے اس بات کو یقین نہیں کرتا, میں گیا تو پتا چلا ایسا ہے حقیقت میں. یہ جو انسانی فلاح و بہبود کے قوانین انہوں نے وضع کیے نا بہت سے یورپین کنٹریز نے, یہ حضرت عمر سے لیے انہوں نے. اس کا نام بھی اب تک انہوں نے عمر لا رکھا ہوا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو غیر آپ کے خلیفہ عادل کے عادل ہونے اور اس کی فضیلت کی گواہی دے رہا ہے, اور یہاں بعض لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عمر کو برا بلا کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ. حضرت عمر کو اسلامی تاریخ سے نکال دو تو کیا بچے گا بھائی آپ کے پاس؟ ایک ہی تو دور تھا جس میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہے اور کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی سر اٹھا کے بات کر سکے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے خطاب کو آ کے دھمکی دے رہا ہے مسجد نبی میں کھڑا ہو کے وہ بندہ, ٹھیک ہے, اور کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی آئی تیار کی ہے کہ جس کا پھل عمر بن خطاب نے کاٹنا ہے. خود ڈیتھ تھریٹ دے رہا ہے. اور عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ ابھی بتائیں, ابھی اس کو قتل کریں. پھر دنیا سنا کا مطلب کیا لیا انہوں نے؟ مال, بڑی گاڑی, خوبصورت بیویاں. کیا اصل میں کیا ایٹریبیوٹس نظر آ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اور ہمیں پتا ہے کہ علی بن ابی طالب سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی نہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشریت کے تمام تقاضوں کے تمام اوج عطا کی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ہو جاتا ہے. آپ نہیں کرنا نہ کریں مگر ہوتا ہے. مگر چلیں ٹھیک ہے, آپ ہمیں اتنی جلدی نہیں یہ والی گولی سوال ہو سکتی. تو علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہے نا, عمر خطاب تو نبی نہیں ہے. یہ کیسے اس اوج پہ پہنچ رہے ہیں؟ ایگزیکٹ سیم سینیریو عمر خطاب کے ساتھ ہو رہا ہے. نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے سے ایک بندے نے وہ ایک ڈیگر تیار کیا ہوا تھا جو دونوں اینڈ سے مطلب 8-10 دن سے اس نے وہ ایک زہر کا وہ مٹکے میں زہر ڈال کے نا وہ اس کو بار بار وہ زہر نکالتا تھا کیونکہ زہر کا لیکوڈ تھا نا, پھر اس کو بھٹی میں پکاتا تھا, پھر وہ زہر میں رکھتا تھا, پھر وہ بھٹی میں پکاتا تھا, اس طریقے سے کہ کہیں پہ 1% میں چانس نہ بچ جائے گا عمر خطاب بچ جائے گا. ٹھیک ہے, اور عمر خطاب کو آ کے دھمکی دے رہا ہے مسجد نبی میں کھڑا ہو کے وہ بندہ, ٹھیک ہے, اور کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی آئی تیار کی ہے کہ جس کا پھل عمر بن خطاب نے کاٹنا ہے. ٹھیک ہے, خود ڈیتھ تھریٹ دے رہا ہے. اور عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ ابھی بتائیں, ابھی اس کو قتل کریں. عمر کے سامنے کھڑا ہوا ہے. عمر نے کہا کہ اب اس نے کرائم کمٹ ہی نہیں کیا, he didn't commit a murder, how can you kill him? کیسے مارو گے اس کو جب اس نے قتل کیا ہی نہیں ہے؟ ابھی وہ پہلے بھائی نے جو کچھ نہیں کیا تھا سیکیورٹی تھریٹ, اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھی؟ ایک بندہ کھلے عام کہہ رہا ہے میں تو نہیں چھوڑنے والا تجھے. کیا پروٹوکول آ گئی تھی عمر خطاب کی؟ نہیں. He had this consciousness کہ بھائی جس سیکنڈ میں نے مرنا ہے اسی سیکنڈ میں مرنا ہے, اس سے پہلے نہ تو کچھ کر سکتا ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, so I'm not going to change alter my behavior because you're planning something. You're going to think and plan, and my Allah has already planned, and Allah is the mightiest of all planners. اور پھر کیا ہوا, سوچنے کا کیا ہو رہا ہے؟ وہ بندے نے صفوں کے بیچ میں سے آیا اور نماز کے دوران عمر خطاب کے آگے سے پیٹ کے اوپر سے واری پھیر دی, اور عمر خطاب نے سورت پوری کرتے وقت سورت پوری کرنے کی, یہاں تک کہ اپنی آنتیں, صحابہ کہتے ہیں کہ عمر خطاب اپنی آنتیں زمین سے اٹھا کے پیٹ میں بھر رہے تھے اور ساتھ ساتھ سورت جاری تھی. اتنے میں عبدالرحمن بن عوف نے عمر خطاب کو پکڑا
تو 4 بندوں نے آ کے اس بندے کو پکڑا, ٹھیک ہے, اور ایک دم پیچھے مقتدی نے آ کے امامت پکڑی, اور مسجد نبوی کو تب پتا چلا کہ امیر المومنین کے اوپر کوئی اسیسینیشن اٹمپٹ, کیونکہ قرات بدل گئی, قرات بدل گئی. عمر بن خطاب نے قرات کو چھوڑ دی, تب پتا چلا کہ کچھ واقعہ ہوا. یہ MI6 اور MI7 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, ان کو کیسے سمجھاؤں کہ اللہ کا ماننے والا اپنی جب زندگی میں زندہ ہوتا ہے نا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیرر ہوتا ہے ایول کے خلاف, کیونکہ اس کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا, وہ آگے ڈر پھیلاتا ہے, آگے پھر ہر شر کے آگے وہ سب سے بڑا ٹیرر ہوتا ہے. سوچیں how is it that this sort of courage, how is it possible? I'll just tell you, it's a simple process. موت کا ڈر ختم کریں, اللہ کا ڈر خود ہی دل میں آ جائے گا کہ اللہ تیرے سے ملنے کے لیے وہ دروازہ کھلوانا ہے. نہیں تو اور بڑے دروازے ہیں, پہنچنا اللہ تک ہی ہے, مگر پھر وہ ان دروازوں میں ضلالت فرشتوں نے کہنا ہے کہ جا تو نے کیا کر کے مرا یار, تجھے دکھائیں گے تیرا رب کیا, فکر نہ کر, مگر یہ راستے تو نے چنے, ان دروازوں سے تو نے ایگزٹ لینا تھا. تجھے نظر نہیں آتا اتنا بڑا دروازہ, بار بار تجھے ہر مولوی, ہر غیر مولوی, ہر حجابن, ہر ننگے سر کی عورت, ہر داڑھی والا, ہر کلین شیون, تجھے ایٹ لیسٹ ایک بات پہ متفق تھا کہ موت تجھے آنی ہے, اور اعلیٰ ترین موت کے مطلب مطالب کیا ہیں. آپ نے یہاں پہ تو بھٹو بھی شہید ہے, ضیاء بھی شہید ہے, وہ شہید کے علاوہ تو ہر ایک کو ویسے ہی رٹوا دیے ان لوگوں نے. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ رکھا ہوا ہے وہ کن کاموں کے اوپر مرنے کے اوپر شہادت ہے. We are not going to, be telling each other false tales. So courage تبھی آئے گی جب وہن ختم ہوگا. وہن ختم ہوگا اس کے بعد دیکھیں بائی پروڈکٹ ہوتا ہے, خدا کی قسم بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. لوگ ویسے ہی آپ کے پیچھے پل پڑتے ہیں, آپ کے اندھا دھند فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز یہ انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے. یہ بھی ہماری بیسک پرائمل سائیکالوجی ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی گارڈ کے پیچھے آ جاتے ہیں. یہ ہماری انسٹنکٹ ہے کہ جو طاقت ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لے گا. اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بہادر بندہ ہوتا ہے. اتنا بڑا ایسٹ ہے کریج, نہیں مگر نہیں دینی. ہمیں چور و چکے قبول ہے اپنے بیٹوں میں بیٹیوں میں, کیا جی اپنی سروائیول کر لیتے ہیں, مگر بہادر بچے نہیں قبول. حالانکہ ہم جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی بہادر بندے کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں. جتنا مرضی بڑا بزنس مین ہو, میرے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ رہا, نہیں بھائی کیا پتا کس طرح کا چور ہے تو, جری اور بہادر آدمی, ہاں جی چلا میرے بچوں کو, میں گھر پہ نہیں ہوں تو محافظ ہے. یہ بیسک انسٹنکٹ ہے ہماری. سگا بھائی بھی اگر بزدل ہوگا, میں نہیں کہوں گا یار میرے دیکھیں گھر پہ کیا مسئلہ ہوا ہے. دور کا بھی دوست ہوگا مگر بہادر ہوگا, کہوں گا یار دیکھیں میں تو نہیں ہوں اس ملک میں, جا کے دیکھ میرے بچوں کو کوئی خیریت ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا. We are naturally attracted towards reliance on the courageous man, and then comes the righteousness. Righteousness تو آتی تھا بھائی جب ایک بندہ باہمت ہوتا ہے, ورنہ بزدل بندہ کیسے righteous ہو ہی نہیں سکتا نا. They are not correlative. So I am just going to tell you one attribute right now because مجھے پتا ہے نا اس کا کاز کیا ہے. وہن کے اندر سینٹر میں بیٹھے ہیں, وہن کے اندر. ہم پاکستان میں نہیں بیٹھے ہیں, ہم وہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم انڈیا میں نہیں بیٹھے, وہن میں بیٹھے ہیں. ہم امریکہ نیو یارک میں نہیں بیٹھے, ہم وہن میں بیٹھے ہیں. At least declare it. This planet is tainted with this color of this 3-letter word. Wow, Hanun, Wahan. جب ہم اس کے اندر سے ایک, اور اب آئرونکلی بات ہے کہ جب سارے ہی واہن میں ہوتے ہیں نا تو ایک بندہ بھی باہر آتا ہے, سب کا لیڈر بن جاتا ہے. مگر ہم وہ ایک بندے کو بھی باہر نہیں آنے دے رہے, کیونکہ میرا بچہ ہی کیوں جائے, میرا بچہ کیوں 40 سال کا مر جائے یا 30 سال کا مر جائے. اوکے ٹھیک ہے, جس کا بھی پہلے تیار ہوگا مرے گا کوئی بھی نہیں, وہی اس کے بچے کے پیچھے آپ کے سارے بچے جا رہے ہوں گے, بیکاز ہی از گوئنگ ٹو بیکم دا موسٹ اٹریکٹیو پرسن. سو it's a zero-sum game basically. I'm telling you this right now. Whoever does it first is going to get the dunya and akhirah. یہ ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. وہ فی الدنیا حسنہ کا مطلب کیا لیا انہوں نے؟ مال, بڑی گاڑی, خوبصورت بیویاں. کیا اصل میں کیا ایٹریبیوٹس نظر آ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب کو کیا نظر, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ علی بن ابی طالب سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی نہیں دنیا میں, ہم سب کو پتا ہے. تو سنی ہو, شیعہ ہو, غیر مسلم ہو, مسلم ہو, سب کو پتا ہے یار پیک آف دا پیک بھائی, ابو بکر صدیق پیک آف دا پیک, عمر خطاب پیک آف دا پیک. اور کرسچن ہو, دیری ہو, مجبوراً ماننا پڑ گیا. اگر شوقیہ نے بھی مانتے تھے کہ عمر خطاب سے زیادہ بڑا لیڈر نہیں گزر سکا, نہیں کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں. تو اور کیا کہوں میں دنیا وفد دنیا حسنہ کو,
ہم نے کیا مطلب لیا ہوا پھر دنیا حسنہ کا؟ اور بحث پہ بحث ہو رہی، بھی ٹی وی پہ اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے اور میرے پہ چڑھائی کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پیسوں کے خلاف چلے جائیں، پیسوں کے خلاف چلے جائیں. پھر دنیا حسنہ اللہ نے نہیں کہا، اور اللہ نے کہیں لکھا ہوا ہے پیسوں کے لیے پھر دنیا حسنہ؟ تجھے زیادہ پتا ہے، ابو بکر صدیق سے زیادہ پتا ہے پھر دنیا حسنہ کا. یا علی بن ابی طالب سے تمہیں اپنی انسٹنکٹ نہیں پتا؟ ڈو یو ناٹ نو کہ تم پیسے والے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، تم ہمت والے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو، تم سچ بولنے والے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو، تم محافظ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو، تم صادق اور امین کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو. تمہیں خود نہیں نظر آ رہا پھر دنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی باری آتی ہے تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. سوچیں نا صحیح، جب مصیبت آتی ہے تمہیں پیسے والا نہیں چاہیے ہوتا، تمہیں ہمت والا چاہیے ہوتا ہے. تو پھر دنیا حسنہ تو ادھر پہنچ گئی نا ساری، جس کے تم تابع ہو جا رہے، اس کے پیروں میں گری جا رہے ہو، جس کا ایک دفعہ بھی نہیں دیکھتے ہو اس کے پیسے کتنے ہیں، یہ دیکھتے ہو سچ کتنا بولتا ہے، یہ دیکھتے ہو امین کتنا ہے، یہ دیکھتے ہو باہمت کتنا ہے، یہ دیکھتے ہو کہ موقع پہ کب کھڑا ہو جاتا ہے، لیڈرشپ کتنی ہے. کس کے پاس ہے پھر دنیا حسنہ؟ تیرے وہ کروڑوں اربوں ڈالروں کے پاس جو ہر وقت تو بیٹھا رہتا ہے کہ ختم نہ ہو جائیں، اور ہر بزدلی، ہر گناہ، ہر چیز قربان کری جا رہا ہے ان کے پیچھے، اپنا ہر رشتہ بھی قربان، اور سب سے بڑی بات اپنا رب اور اپنا رشتہ، رب اور اپنے بیچ کا رشتہ قربان کری جا رہا ہے. آخرت کے 50,000 سال کا ایک دن پورا کا پورا قربان کری جا رہا ہے. نہیں، وہ پھر دنیا حسنہ یہ ہے کہ میرا اس وقت لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں آپ ایسے بول جاتا ہاں ٹھیک ہے، آدھے سیکنڈ کا تجھے پلیجر مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تجھے وہی والا بندہ چاہیے ہوگا جس نے واقعی وہ والے اوصاف کیے ہوئے کہ جو علی بن ابی طالب کے، ابو بکر صدیق کے. تجھے عمر بن خطاب ہر روز چاہیے ہوگا، لیڈر کے طور پہ بھی، محلے میں بھی، اپنے خاندان میں بھی، اپنے گھر میں بھی، ہر جگہ عمر بن خطاب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. جب اپنی نوبت آتی ہے تمہیں عمر بن خطاب چاہیے ہوتا ہے، عجیب بات ہے. اور جب نوبت ختم ہوتی ہے تو کہتے ہو نہیں ہمیں پیسے چاہیے. اور ٹھیک ہے، do whatever you want to but don't start labeling it. پھر دنیا حسنہ یہ نہیں ہے. پھر دنیا حسنہ وہی ہے جس کی طرف آپ نیچرل انسٹنکٹیو اٹریکشن شو کریں گے. تو یہ جی سسٹرز، یہاں پر ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں. اور ایک چیز میری مسٹیک تھی، وہ طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کا نا اصل میں ٹائٹل تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات تھا. تو بس کل آئی ایم ایکسٹریملی سوری، مجھے ٹائم میں مینیج کر نہیں پائی کہ میں ویڈیو نا تھوڑا سا دیکھ لیتی نا، تو وہ پورا کا پورا طلاق کے مسئلے کے اوپر ہی وہ ویڈیو ہو گئی. تو اس لیے میں نے اس کو فارورڈ کر کے اینڈ میں جو مین بات تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ وہ پلے کی تھی. تو ایکسٹریملی سوری، وہ کافی زیادہ ڈریگ ہو گیا وہ ٹاپک. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل سے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور جو ہے ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ ایک دو شارٹ ویڈیوز اور ہیں، وہ کنٹینیو کریں گے. پھر ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ویڈیوز دیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.